کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہ جناب سرور کائنات کا چچا جان مجھے دعوت ذوالعشیرہ کا حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں بلائیے، سب کو دعوت دیجیے اسلام کی۔ چچا جان آپ ایک دعوت کا اہتمام کریں، پڑھوں؟ چچا جان آپ ایک دعوت کا اہتمام کریں۔ جناب ابو طالب نے اہتمام کیا، سارے خاندان والوں کو بلایا، واقعہ ذہنوں میں ہے، سویل نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا۔ یہاں جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب ابو طالب نے کھانے کا اہتمام کیا اور جیسے کھانا بنایا ایک بھیڑ کی ران کو بھونا اور رکھ دیا۔ جیسے ہی قبیلے والے، خاندان والے آئے تو سب سے پہلے ابو لہب نے آگے کہا ابو طالب پورے قبیلے کو دعوت کر کے آپ نے ایک ران پکائی ہے، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، یہ آپ نے ہماری توہین کی ہے۔ جناب ابو طالب مسکرایا کہ ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ کہ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، مجھے اور کافر دکھائیے جس کا اتنا یقین ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں ہے میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہوا، ابو لہب نے فوراً سب سے کہا جتنا کھا سکتے ہو زیادہ کھاؤ تاکہ جلدی ختم ہو۔ انہوں نے جتنی طاقت تھی کھایا کھانا ویسا کا ویسا۔ سرور کائنات نے دعوت دی تھی مجھے اسلام پہنچانا، مجھے لا الہ الا اللہ پہنچانا۔ جیسے ہی جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے ابو لہب سمجھ گیا یہ کوئی بات کرنے والے ہیں، تو میں کیا کہوں ممبر ہے۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ کھڑا ہوا، کہا کہ اے خاندان والوں اپنے اپنے گھر چلو، میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے، ایک ران سے سب کو کھلا دیا، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پیغمبر اسلام کے آنسو بہنے لگے، یہ پہلا ظلم تھا کہ رسول خدا کو جادوگر کہا گیا اور بات نہیں سنی گئی۔ جناب ابو طالب تشریف لائے، کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ کہ چچا جان ابو لہب نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی، میں بولنا چاہتا تھا پہلے ہی سب کو لے کے چلا گیا۔ کہ بھتیجے آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ چچا جان ایک اور دعوت کا اہتمام کریں۔ توجہ، جناب ابو طالب نے سارے قبیلے کو دوبارہ بلایا، سب دوبارہ کھانے پہ آ جاؤ، علی سب کو خبر کر دیجئے۔ کم سن جناب امیر المومنین 10 برس کے، سب کو دعوت دی، آئیے دوبارہ کھانا۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا، جیسے پیغمبر کھڑے ہوئے ابو لہب کھڑا ہوا کہ چلو ہم کھانا کھا چکے، میرے بھتیجے کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا چچا جان میری بات کو سنا نہیں گیا۔ تیسرے دن جناب ابو طالب نے فرمایا بھتیجے میں خود بیٹھوں گا، اب تک میں دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، اب پتہ چلا گھر پہ بلا کے دروازے پہ استقبال کرنا حضرت ابو طالب کی سیرت ہے۔ تو جناب ابو طالب نے تیسرے دن پھر اہتمام کیا۔ اب جناب ابو طالب خود ایک مرتبہ حجرے میں تشریف فرما، جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا، جناب ابو طالب نے اس بڑھاپے میں 80 برس سے سن زیادہ، سفید داڑھی، سفید مونچھیں، سفید بھویں، سر کے بال سفید، ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا ابو لہب کے گریبان میں ڈالا کہ ابو لہب میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہوئی، بیٹھ جاؤ، میں سوال کروں گا اے ابو طالب مولا آپ کے ہاتھوں میں یہ طاقت کہاں سے آئی اس بڑھاپے میں کہ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا؟ جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کرے کوئی نہیں جا سکتا، بیٹھ جاؤ، میں سوال کروں گا طاقت کہاں سے آئی؟ میرا دل کہتا ہے حضرت ابو طالب کہیں گے تو نہیں جانتا میں حیدر کرار کے باپ ہوں۔ وقت ہے نہیں میرے ساتھ، چلیے گا
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا بھتیجے اب آپ کی باری. کیا کہا, الفاظ کیا استعمال کیے؟ طبری ہمارے مورخ نہیں, طبری شیعہ نہیں. انہوں نے ایک مرتبہ لکھا ہے جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات کو دیکھا, جملہ کا قم یا سیدی و مولا. پتہ نہیں مرتبہ ہے یہ جو حضرت عباس علیہ السلام مولا حسن حسین کے لیے کہتے تھے نا, مولا اور آقا سیدی و مولا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہی الفاظ پیغمبر کے لیے استعمال کیے, نہیں کہا اب بھتیجے. اب تک ہر جگہ کہتے تھے بھتیجے میری جان. عزیزان گرامی اب کہا قوم یا سیدی و مولا. کیوں؟ اب تبلیغ شروع ہو رہی ہے. میں تعارف نہیں کرواؤں گا تو اور کیسے مانیں گے؟ کہ قوم یا سیدی و مولا, اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا, اے میرے مولا, کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے. رسول خدا نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ میں بتانے آیا ہوں یہ جتنے بت ہیں سب غلط ہیں, بس ایک خدا وہ اللہ ہے. سوال کیا آپ کون؟ کا میں اللہ کا رسول ہوں. کہ جو میرے اس مشن میں میرے کام آئے گا وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. بھائی سارے مجمع کی توجہ چاہیے اس جملے میں مجھے. ایک مرتبہ سرور کائنات کا تبری میں ہے فہو آخری و وصی و وزیری, اور تفسیر میں لکھا وخلیفۃ من بعدی, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. سب نے سنا. ایک مرتبہ جناب امیر کھڑے ہوئے, علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ میں بچہ ہوں, میری ٹانگیں کمزور ہیں, میں ابھی جوان نہیں ہوا, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. بھائی مکمل کروں موضوع یا نہیں؟ ایک مرتبہ جناب امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں دیکھنے میں بچہ ہوں, میں کم سن ہوں, دیکھنے میں کمزور ہوں, والا بہت پتلے دبلے تھے بچپنے میں, توجہ کیجئے گا. یا رسول اللہ میں دیکھنے میں پتلا دبلا ہوں, میں چھوٹا ہوں, میں ابھی جوان نہیں ہوا, لیکن قسم کھاتا ہوں آپ کا ساتھ دوں گا. جناب سرور کائنات نے سب کو دیکھا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. کہا یا علی آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے وصی ہیں. ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا ابو طالب اب تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. نہیں ہے مجمع, ابو لہب کافر تھا, مشرک تھا, دشمن رسالت تھا, لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا. توجہ فرمائی رسالت کا دعویٰ کر چکے ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں. اب ایک مرتبہ سرور کائنات تبلیغ کے لیے باہر نکلے. اب جب تبلیغ کے لیے نکلے دعوت ذوالعشرہ کے بعد عمومی تبلیغ شروع. میں مکمل کروں یا دیکھیں حضرت ابو طالب کو میں پورا خمسہ پڑھوں تو نہیں ختم ہوگا. حضرت ابو طالب کا موضوع جہاں تک پہنچا سکتا ہوں میں پڑھوں گا, بس زیادہ وقت نہیں لوں گا, تمہارے سے 10 منٹ کی زحمت اور اس کے بعد میں مسائل. حضرت ابو طالب علیہ السلام جب جناب ختمی مرتبہ اٹھے, گھر سے نکلے تبلیغ کے لیے, وہاں سارے کے سارے لوگ ابو سفیان کے پاس گئے. ابو سفیان اب محمد کھل کے تبلیغ کرنے لگے اور کہتے ہیں بھئی یہ تمہارے بت غلط ہیں, لا الہ الا اللہ کہتا ہے. انہیں اللہ سے مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے کہا جہاں اتنے بت مانتے وہاں ایک اللہ بھی صحیح, لیکن رسول خدا کہتے تھے نہیں بتوں کو چھوڑو اللہ کو مانو. نہیں ہے مجمع, بتوں کو چھوڑو اللہ کو مانو. مشرکین و کفار کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا, بتوں کو چھوڑنے سے تھا. بہت سو کا مسئلہ علی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے مجمع, یہ علی کے دشمنوں کو چھوڑنے سے مسئلہ پہنچ گیا. میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟
بھائی سلامت رہے. میں آخری جملے پیش کرتا ہوں. تو ایک مرتبہ سرور کائنات اپنے گھر سے تبلیغ کے لیے نکلے. وہاں ابو سفیان نے سب کو جمع کیا. کہا میرے پاس منصوبے موجود ہیں. محمد کو ناکام کا ماد اللہ سفر اللہ ناکام کرنے کے لیے میرے پاس منصوبے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا بھائی کتنے منصوبے؟ کا 3 منصوبے ہیں. پہلا منصوبہ بہت کارآمد ہے، بچوں کو جمع کرو، میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. تو بچوں کو جمع کیا، سارے بچے جمع ہو گئے. کہ بچوں ایک آدمی نام محمد ہے، مجنون ماد اللہ دیوانہ ہے، بس تم جب باہر نکلے پتھر مارنے لگو اور نعرے لگانے لگو مجنون مجنون. عزیزان گرامی آپ کے ذہنوں میں ہے. اور پھر جب وہ منصوبہ ناکام ہوا تو اس نے خواتین سے کہا ایک جادوگر ہے نام محمد ہے، راستے میں کانٹے بچھا دیا کرو، راستے میں اوجڑی پھینکا کرو. اور پھر جب وہ بھی منصوبہ ناکام ہو گیا تو مردوں سے کہا بھئی یہ شاعر ہیں، مادلہ نشے میں ہوتے ہیں، تم ان کی توہین کرو. عزیزان گرامی اب پتہ چلا حق کے مقابلے میں 3 ہی منصوبے آتے ہیں. منصوبے آئے. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، دیگ میں ڈال دیں گے. خواتین سے کہا یہ ہمارے مذہب کی خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں. مردوں سے کہا مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائیں گے. میں نے کہا نا وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس نے ابو سفیان نے منصوبہ بنایا کہ بھئی ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں اور سارے بچوں کو سکھا دیا. مکے میں اتنے بچے تھے، سارے بچے پتھر لے کے سڑکوں پہ آ گئے. جناب خطیب مرتبہ باہر نکلے، پورے جسم پہ پتھروں کے نشان. جب شام کو واپس آئے حضرت ابو طالب نے سوال کیا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی؟ کہ چچا جان کوئی بات نہیں. کہ نہیں مجھے بتائیے. کہ چچا جان میں باہر نکلتا ہوں اور ابو سفیان نے بچوں کو سکھا دیا وہ مجنون کہہ کے مجھے پتھر مارتے ہیں. تو جناب ابو طالب نے جناب رسالت میں آپ کا ہاتھ پکڑا کر بھتیجے میرے ساتھ چلیں. نہیں ہے مجمع. جناب رسول خدا نے نہیں فرمایا چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا جوان ہو گیا ہوں. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں مکمل کروں. عزیزان گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام جب ایک مرتبہ یہ سنا تو کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. ہاتھ پکڑا جناب رسالت میں آپ کا اور دار الندوہ پہ آ گئے جہاں تمام کے تمام قریش کے سردار بیٹھا کرتے تھے، جہاں ان کی پنچایت ہوتی تھی، آپ کی زبان میں فریا. اب وہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں. اب میں اندر کا حلیہ نہیں بتا سکتا کیا کچھ ہو رہا تھا. سردار بیٹھے تھے. جناب ابو طالب اندر نہیں گئے. کیوں؟ جناب رسالت میں آپ ساتھ ہیں. نبوت کی شان نہیں ہے کہ ایسی جگہ میں اندر جائیں. وہیں پہ کھڑے ہو کے آواز دی ابو سفیان باہر آؤ. جیسے ابو سفیان باہر آیا سارے سردار ساتھ آئے. کہ ابو طالب کیا بات ہے؟ کہ ابو سفیان یہ قریش کے بچوں نے تمہارے کہنے پہ میرے بھتیجے کو پتھر مارے، ان سے کہو باز آ جاتا. ابو سفیان نے ایک مرتبہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو. پھر سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. سارے سرداروں نے کہا ایک بچہ ہے. محمد بس بھائی
جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا، ابو سفیان نے سوچا ایک بچہ ہے، ہم اتنے بچے لے کے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے فوراً کہا بھتیجے گھر چلیے، واپس آئے۔ جناب ابو طالب گھر آئے، آواز دی یا علی۔ نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے یا علی کہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے یا علی۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، جناب ابو طالب نے آواز دی مولا کائنات کو، کہا یا علی کل جب رسول خدا گھر سے باہر جائیں آپ ساتھ جائیں، اے میرے لال میرے بھتیجے کو کوئی پتھر نہ لگے، کوئی آنچ نہ آئے۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ، میں کوئی پتھر رسول خدا کو لگنے نہیں دوں گا، جو پتھر کوئی پھینکے گا سینے پہ لوں گا، جو ہاتھ ان کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا۔ یعنی مجمع ہے یا نہیں؟ بس میں صبح کو مدار ہوئی، سرور کائنات اپنے گھر سے تشریف لے چلے، باپ اور بیٹے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی۔ جناب امیر چلے، قرآن میں سورہ ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم اس کی کرنوں کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسلام کے سورج کا نام محمد ہے، چاند کا نام علی ہے، کربلا کے سورج کا نام حسین ہے، چاند کا نام عباس ہے۔ ایزان گرامی جناب سرور کائنات چلے، جب جناب سرور کائنات چلے تو پشت پہ جناب مولا کائنات، ایک 10-12 برس کا بچہ۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں ایک بچہ آئے گا، یہاں پورے مکے کے بچے ہیں۔ بس جیسی جناب سرور کائنات چلے مولا پشت پہ تھے، ایک بچے نے پتھر پھینکا مجنون کہہ کے، مولا سامنے آئے، پتھر کو روکا، آگے بڑھے، ہاتھ پکڑا، جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ دوسرے بچے کو بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ دوسرے بچے نے آگے بڑھ کے مارنا چاہا، مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے دیوار سے دے مارا۔ جو بچہ آگے آتا مولا اسے، اب سارے کے سارے بچے اپنے اپنے گھر گئے، ہر بچہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، ہوا کیا؟ علی نے مارا، علی نے مارا۔ سارے مکے میں علی علی ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے مکے کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے، کہا ایک ابو طالب کا بیٹا ہے علی، ہمارے بچوں کو مارا۔ سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو ابو سفیان کے پاس، کہا ابو سفیان ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، ابو سفیان نے کہا میرے ساتھ چلو ابو طالب کے گھر۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے غصے سے پہنچے، ابو سفیان نے دروازے پہ دستک دی، جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے دروازہ کھولا، بڑی متانت سے کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے سارے بچوں کو مارا۔ جناب ابو طالب نے بڑے اطمینان سے کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ، بچوں میں رہنے دو۔ کر دیا، اردو میں کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دیا کہ خبردار کوئی نہ رشتہ دے نہ لے، ان کا بائیکاٹ کر دو، خبردار کوئی نے نہ کھانا کھلائے نہ ان کے ساتھ تجارت کرے نہ لین دین، کچھ نہیں، انہیں نکال دیا۔ کسے؟ رسول خدا۔ جانتے ہیں سب سے پہلے کون کھڑا ہوا کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب کا بھتیجے میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں۔ دوسری ہستی جناب خدیجہ، تیسری ہستی مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کا نہیں، ہم آپ کے رسول خدا نے فرمایا چچا جان یہ سب میرے دشمن ہیں، ان کا آپ سے معاملہ نہیں ہے، کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وقت نہیں، انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو شاید کچھ اور تفصیل پیش کر دوں۔ ایزان گرامی بانیان مجلس نے مسلسل درخواست کی کہ ہر روز فرمائشی مسائب ہیں، حضرت ابو طالب کی پوری آل نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔
اور کربلا سے حضرت ابو طالب کا کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں، بچے بھی ڈٹے رہے، مارے گئے، شہید ہو گئے، لیکن